الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستاں دے علم ہے کہ ماہ رجب ہے، اس ماہ رجب وچ آئمہ چوں کئی آئمہ نال اے مہینہ منسوب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اس ماہ تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ امام محمد تقی علیہ السلام، جیسا کہ سمجھ خالق کائنات نے اس رجب دے ماہ بڑا منظم طریقے نال خالق نے تے آئمہ بھیجی۔ جتنیاں فضیلتاں اللہ پاک نے اس خاندان کو عطا کی دیں، کیوں عطا کی تھی؟ ادھی دنیا انہاں دی فضیلتاں دی وجہ تو گمراہ ہو گئی نہ من کے، ادھی دنیا انہاں نو اللہ تسلیم کر گئی، رب تسلیم کر گئی انہاں دی فضیلتاں دی وجہ۔ کچھ بندے تے منکر ہی ہو گئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تے کچھ بندے کہنے لگے کہ رب یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، یعنی گویا ایک کائنات تے ایسیاں منفرد ہستیاں نے جنہ دے متعلق عام بندہ اپنی سوچ نال سوچے تے گمراہ ہو، جدوں اپنی سطح تے سوچے تے بندہ گمراہ ہو جائے۔ کی وجہ ہے کہ خالق نے اتنے اختیارات آل محمد کو دیتے، جیسا کہ آپ صاحب کمال دی تشریف فرما رہے سن، انہاں دے اختیارات دی کہ اللہ دے دیتے اختیارات انہاں کول اینے نے کہ بندیاں نو انہاں تے کدی اللہ ہون دا شک پیندا ہے، کدی انہاں تے رب ہون دا شک پیندا ہے۔ یہ ساری زندگی بندیاں نو سمجھاندے رہے نے کہ اسی او نہیں، سمجھاندے رہے نے بندیاں نو کہ اسی او نہیں، اسی تانوں آنے ہاں کہ ساڈا رب بھی او ہے، تہاڈا رب بھی او ہے، ساڈا خالق بھی او ہے، تہاڈا خالق بھی او ہے۔ او بندے آکھیا بھی اساں اپنے حساب نال مننے، اساں کہڑا تہاڈے حساب نال مننے۔ بندے پھر اپنی مرضی کرتے رہنے، اجے بھی بندے کرتے رہے اپنی مرضی۔ ویسے ایک گل ہے جنوں منیا جائے نا انہوں پوچھ کے منیا جائے کہ میں تینوں کی من، میرا خیال ہے جو او آکھے نا انہاں بندہ من جائے، رہندا بندہ ٹھیک ہے، کوئی اطاعت ادا نہ ہے، اتباع ادا نہ ہے۔ میں صرف اس مجلس سے پاک عرض کرنا چاہنا کہ ساڈا میرٹ کوئی نہیں کہ اسی کسی بندے نو منیے، کسی بندہ نو منیے، جنوں بھی منیے، اساں اپنے حساب نہ مننا، چونکہ اساں اپنے حساب نہ مننا ہے، ساڈا اپنے حساب کوئی نہیں، اساں اپنے حساب نال مننا ہے تو ساڈا اپنے حساب کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ہے سارے جہان نو پتہ پی اسی کیویں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا، نا خلق الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے پانی کے ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ دسن دی لوڑ کڑی سی، ساڈی اگے بےزتی بتھیری پی ہوندی۔ چلو جہد نال بھی اسی پیدا ہوئے ہیں دسن دی لوڑ کڑی سی۔ اللہ فرمایا اگر ایسا نہ کہتا تو تجھے اپنی حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ میں تینوں تیری حقیقت دسی ہے کہ پانی دے کے گندے قطرے تو میں تینوں پیدا کیتا ہے، یہ تیرا حق ہی نہیں تو بحث کریں کہ نازل ہوندے نے کہ پیدا ہوندے، تو انہاں جوگا ہی نہیں، تیرا نصاب ہی ہے، شکر تیرا نصاب ہے نہیں کہ تو انہاں تے بحث کریں کہ کیویں آوندے نے تے کیویں جاندے نے۔ ہاں تیرا ایک ہی کام ہے، تو جس کام واسطے پیدا ہویا نا انہیں گندے قطرے نال میں تینوں پیدا کیتا ہے، تو انہاں من جا، میں تینوں پاکاں نال داخلہ ہے۔ جنت پلیداں دی جگہ نہیں، جنت قبلہ حسنین دی جاگیر ہے، اتھے پلید جا ہی کوئی نہیں سکدا۔ یہ پانی دے گندے قطرے نال پیدا ہوئے انسان اگر جنت جان گے نا، قرآن دی مینوں قسم ہے یہ اہل بیت کی طہارت کا اثر ہے کہ اتنے پلیدوں کو بھی پاک کر دے، یہ طہارت ہے اہل بیت۔ میں اس مجلس سے پاک ہے کوشش کرنے لگا جلدی جلدی جی میں دساں کہ اللہ نے اس خاندان میں انہاں فضیلتاں عطا کیوں کیتیاں کہ کدی کسی نو رب نظر آوندے نے، کدی کسی نو اللہ نظر آوندے نے، کدی کسی نو خدا نظر آوندے نے۔ کئی بیچارے اندر میں کو اللہ آکھیا میں تو خدا آکھیا، کئی اندر میں کو اللہ تو نہیں آکھیا میں تو رب آکھیا۔ اصل وچ خاندان اتنا عظیم ہے قبلہ کہ کی تانوں دسیے، لوگ آندے نے کہ فلانے بندے دا قد ہی ہے نا پگ تھلے ڈگ پیندی، پگ ڈگ پیندی جدوں بندہ اج کرے، میں ہن اج کراں تے ہولی ٹوپی پیچھے ڈگ ہی پینی۔ خدا دی مینوں قسم ہے اللہ نے اس خاندان نو رکھیا ہی اوتھے وے وڈیاں وڈیاں دیاں پگاں تھلے ڈگ۔ بہت شکریہ۔ اصل
بیان کرن دی یہ ضرورت ہے کہ اتنی فضیلتہ اللہ نے ان دیتیاں کیوں. وہ دی وجہ رسول اللہ دا خاتم النبیین ہونا ہے. حضور تے ختم نبوت ہے, حضور تے بعد ختم رسالت ہے, حضور تو بعد نبی بھی کوئی نہیں, حضور تو بعد رسول بھی کوئی نہیں. چونکہ اللہ دی نبوت اور رسالت دا عہدہ حضور تے ختم ہو گیا. حضور تے نبوت ختم ہوئی ہے, ہدایت ختم نہیں. حضور تے رسالت ختم ہوئی ہے, ہدایت ختم نہیں ہوئی. ہن جڑے ہادی نبی تو بعد کائنات دی ہدایت کرنی سی نا قیامت تک, وہ نبی تے ہے نہیں, رسول تے ہے نہیں. لہذا اتنا اہم عہدہ ہے نبی تو بعد, اتنا اہم. بندے نبوت نو اخیر سمجھتے, بندے رسالت نو اخیر سمجھتے. لیکن میں سمجھنا کہ اگر توجہ کیتی جائے, وہ کیسا ہوتا ہے جدی موجودگی چ نہ نبوت دی ضرورت پوے نہ رسالت دی ضرورت. قبلہ بہت شکریہ. قیامت تک دی ہدایت امت واسطے اللہ جڑے عہدے بنائے, وہ کسے عہدے دا نہ خلافت ہے, کسے دا نہ امامت ہے, کسے دا نہ ولایت ہے. پوری دنیا دے مذہباں وچ ولی بکھرے نے, خلیفے بکھرے نے, امام بکھرے نے. اکو مذہب ہے جدے کھجر خرابی مک گئی ہے. مصطفیٰ تو بعد 12 نے, وہی خلیفے نے, وہی ولی نے, وہی امام. جی نبی دے خلیفے بھی ہو نے, قبلہ اللہ دے ولی بھی ہو نے, تو ساڈے امام بھی ہو. ہویا کی ہویا یہ کہ چونکہ سابقہ نبیاں دیاں امتاں دے بھی کچھ بندے رہ گئے سن. موسیٰ دی امت دے بندے موجود سن, عیسیٰ دی امت دے کم سے کم بندے قبلہ موجود سن جدو نبی دنیا تو رخصت ہوئے. ہن خالق کائنات نے جڑا عہدہ ولایت دتا سب تو پہلے, عہدہ امامت دتا سب تو پہلے, عہدہ خلافت دتا سب تو پہلا, وہ میرا پیر علی مولا علی علیہ السلام نو خالق نے وہ سارے عہدے سب تو پہلے عطا کیتے نے پیغمبر تو بعد. خلیفہ تو ہو بلا فصل بھی علی نے, امام المتقین بھی علی نے, تو ولی خدا بھی علی. ہن حضرت علی وچ خالق نے وہ کمالات رکھے. سن دے سو پہ حافظ صاحب دی گفتگو کہ اللہ نے ایسے ایسے کمالات رکھے کہ اللہ پاک نے اپنے کمالات انہوں نے دیتے. مردے زندہ اللہ کرتا ہے, یہ بھی کر چھڑ دے. یہ آکھنا بندے نو رچ ہو جاتے اور رچ ہو جانے. یہ مرد نو آکھنا عورت کتھوں آ گئی ہے جو عورت ہو جاتا ہے. اختیارات دیتے کنے نے. لو جی روڑا کوئی نہیں جے قرآن دی قسم. بابا جی ایس ویلے جڑا ماحول بنے ہے نا پاکستان دا, وہ بڑا خطرناک ہے. ساڈے پچھے یہ تے گالی ہو گئے نے تے مکسر ہو گئے. اے کٹاندا ہے پیا مکسر ہے, اے بداندا ہے پیا گالی ہے, اے کافر ہے تے مشرک ہے. اکو لفظ ہے, تسی ایک بار دھیان نال سن لیا. دوستاں نو میں کہہ رہا, اپنے نو بھی کہہ رہا, روڑا کوئی نہیں. مجھ کئی بندے ہیں دی اہمیت ہی روڑے تو بعد بنتی. پنڈاں چ جٹ نا پہلا منڈے نو آندے نے خیر سلا تینوں کی بگڑیا تیرا, تو جو بھی کرے تینوں کیڑا کو پوچھدا پیا. جدوں کر بیندا تے پھر اون پھڑا چھڑ دے, پھر پھڑا چھڑ دے, پھر آپ لین ٹر جاندے. یعنی انہوں دا کام ہی اس طرح چلے ہے. پہلا کسی نو بدا بدا کے کو کام کروانا ہے, پھر انہوں پھڑوانا ہے, پھر آپ چھڑا کے لیانا ہے تاکہ پتہ لگے چوری صاحب نہ ہوندے تو سارا کوئی بھی نہیں سی. یعنی یہ سارا پروگرام آپ بنائے. مہربانی کرو ایک کوئی گل ہے, ایک کوئی جن اختیارات اہل بیت کول نے, کوئی شک نہیں. اے مرد نو مرد رہن دین تے رہندا ہے, ورنہ عورت ہو جاتی. اے عورت نو عورت رہن دین تے رہندی ہے, ورنہ وہ کچھ ہور ہی ہو جاتا. اے آکھن تو جانور ہے تے جانور ہو جاتا. میں ایک روایت پڑھی قبلہ حضرت علی علیہ السلام جاندے سر نال ایک مرید جاندا سی پیا, حضرت مصاحب بالکل نہ جاندا. اگے ایک بندہ ٹریا تو کہنے لگا علی علیہ السلام نو اینی دنیا مار چھڑی جے, بچے یتیم کر چھڑے جے, بیبیاں بیوہ کر چھڑیاں جے. حضور نے فرمایا میرے نال انج دی گل نہ کر, میرا ہاتھ اٹھدا ہی نہیں جدوں تک امر الہی نہ ہو. جنوں میں ماریا ہے انہوں اللہ ماریا ہے, جدے نال میں لڑیا او دے نال اللہ لڑ پیا, جدے نال میں صلح کیتی او دے نال اللہ دی صلح ہو گئی. میرے ہاتھ نو ید اللہ کیا گیا ہے, اکھ نو عین اللہ کیا گیا ہے, کناں نو اذن اللہ کیا گیا, مینوں اسد اللہ کیا گیا. تو جاندا نہیں میں جو کرنا اللہ دی رضا دے مطابق کرنا. ہم اس کی رضا ہیں, وہ ہماری رضا, اسی دی رضا تو ہٹدے ہی نہیں. کہنے لگا پاویں او دی رضا نال ہی مارے نے, مارے تے تو نے نا, اللہ تے نظر نہیں نہ کسے نو آیا. جڑے بچے یتیم ہوئے نے انہاں تے تواڈے متعلق ہی سوچ دے نہ پے, جڑیاں بیویاں بیوہ ہوئی ہیں وہ بھی تواڈے متعلق ہی بس سوچ دے نے, تو ہی مارے نے, تو ہی مارے نے. میرے مولا فرماتے ہیں کتے زبان کو رو. کوکب دری اہل سنت دی کتاب ہے. نال دا بندہ اندر میرے دیکھتے دیکھتے وہ بندہ نہیں تھا.
وہ کتا تھا، وہ کتا بن گیا میرے مولا دے آکھن نال تے جڑے ویلے قدماں تے ڈگ پیا نا کتا دی نا قدماں تے منہ رکھ کے تے پوچھ لڑان لگ پیا تے انج کرن لگ پیا. ہن مولا تے جانتے سن اونوں بھی حساب لگ گیا ترلا پیا کردا ہے، انہوں صاحب لگ گیا کہ ترلا پہ کر دے. وہ میرے مولا فرماتے نے جا دفع ہو جا، دفع ہو جا اپنی اصلی حالت میں جو اللہ نے تجھے بنایا تھا. اور اٹھیا تو بندہ ہو کے گھر ٹر گیا. وہ نال دا بندے نو خیال آیا بڑا، انہوں اپنے ذہن کی گل سوچو، آپ ہی سوچنا ہے کیپسول دی دوائی کیپسول چ رکھنی چاہیے. وہ حیران ہو کے حضرت علی دے منہ والوں ویکھ کے آندا ہے انج بھی کر لیندے ہو. مولا فرماندے تینوں کوئی شک ہے؟ ہو سکیا تیری عزت دی قسم مینوں شک کوئی نہیں، میں کام اج ویکھیا، میں یہ کام اج ویکھیا. تسی کتا آکھیا تے وہ کتا ہو گیا، تسا بندہ آکھیا تے وہ بندہ ہو گیا. انج کر لیندے ہو؟ مولا فرمایا شک کی کہن لگا جی شک کوئی نہیں، ویکھیا اج. تو ہن کی آنا ہے؟ اگوں کی آندا ہے؟ آندا کدی اونوں کر چھڑو نا انج. ہن تسا مینوں پوچھنا ہے کہ کدے متعلق آکھیا تے میں کوئی نہیں دسنا، بس اتنا ہی کافی ہے. کیپسول دی دوائی کیپسول دی رہنی چاہیے، کیپسول منہ چ نہیں پورنا چاہیے. ہو سکے کدی انہوں کر چھڑو، اس بڑا تائے ہے سی وہ میرے امام دا دشمن، کوئی شک نہیں میرے امام دا دشمن سی. انہوں نبی امام بھی پتہ لگا کدی گل پہ کردا، کہنے لگا کدی انہوں انج کرو نا انہوں تے کم سے کم لگا بندے اج لگا پھردا، انج لگا پھرے تو لگا پھرے جویں چیتا جنا کدی انہوں کرو نا. میرے مولا فرماتے نے خبردار ہم وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اگر اس کے متعلق چاہے گا تو اسے بھی کر دوں گا. ہم اس کی چاہت ہیں. یہ مطلب ہے اتنے اختیارات جو اللہ دیتے ہیں. آج میرا موضوع ہے کیوں دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں میرے عزیز دوستو. صرف اس واسطے خالق کائنات نے اتنے اختیارات دا مالک بنائے، حضرت علی علیہ السلام نے اتنے اختیارات دا مالک بنایا چونکہ نبوت ختم سی، رسالت بھی ختم سی. میرے لو دیکھو جی سارے دا سارا پروگرام ہدایت دا حضرت علی دے ذمہ سی. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. نبی کو کسے امت دا بندہ بھی آ سکتا ہے، نبی کو جن بھی آ سکتا ہے، نبی کو جانور بھی آ سکتا ہے، نبی کو درندہ بھی آ سکتا ہے. حضور کو شیر آیا، شیر تے اس آ کے گلاں کیتیاں نے گلاں تے صحابہ نے پوچھا کی آندا سی؟ فرمایا شیرنی اس ویلے بچہ پیدا کر دی پئی تے تکلیف وچ آندا دعا کر. ایتھے کدھر قریب جنگل شیرنی ہے اور او دے پیدائش بچے دی تے میرے کو دعا کرانا ہے کہ میری زوجہ تکلیف وچ تے دعا. یہ دا مطلب ہے پیغمبر کو جانور بھی آندے نے، درندے بھی، ہرنی بھی آئی سی. جیسا کہ میرا ایک بچہ ایتھے کسے لیندا، ہرنی بھی آئی، جانور بھی آیا ہے، حیوان بھی آیا ہے، درندے بھی آئے نے، چرند بھی آئے نے، انسان بھی آئے نے، جن بھی آئے نے، پچھلی امتاں دے بندے بھی آئے. حضرت علی علیہ السلام تیری پاک اولاد نو اللہ سارے اختیار دے چھڑے نے تاں جیڑا آوے ڈیل کر لے. مولا تانوں جزا دے. حضرت علی علیہ السلام نے خدا دی قسم مسند تے بیٹھ کے ایک بندے لبنان دا عیسائی اس کتاب لکھی، اس آ کے حضرت علی علیہ السلام دا شکریہ ادا کیتا ہے کہ اس دور دے عیسائیاں تے یہودیاں نبی پاک تو 25 سال بعد حضرت علی تخت تے بیٹھے نے تے یہودی. میں کوٹ وچ گل سنائی 300 وکیل تے 35 ججاں دے سامنے سنائی گجراں والے کوٹ وچ. میں کہا کہ حضرت کے سامنے آئے تے انہاں میٹنگ کیتی، اس کتاب لکھی، اس آ کے کتاب لکھی حضرت علی دیاں صفتاں چ، حضرت علی دے اوصاف وچ. انہوں کسے پوچھیا کہ تو علی علیہ السلام دے متعلق کتاب لکھن دا عیسائیت تیرا کی مطلب ہے؟ اس آ نبی تو 25 سال بعد جدو علی خلافت تے آئے نے تو صرف وہ نبی کے بعد صرف اور صرف اور صرف علی تھا جس نے کہا لوگوں آؤ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا، تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا. میرے مولا فرماتے ہیں کوئی مانے نہ مانے یہ چاروں کتابیں بولے گی کہ علی حق کا فیصلہ ہے. انہوں خالق نے اختیار اس واسطے دیتے تاکہ عیسیٰ دی امت دا بندہ آوے تے ڈیل کرنا، موسیٰ دی امت دا بندہ آوے تے ڈیل کرنا. بندے آئے نے میرے مناظرے نال بندے نہیں سن منتے. بندے نے آ کے مدینے آ کے تسی آندے ہو
کہ بنو اسرائیل دے انبیاء تو ساڈی امت دے علماء بہتر نے. کیا تہاڈے نبی دی حدیث ہے؟ انہاں کہا ہے حضور دا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل دے انبیاء نالوں میری امت دے علماء بہتر نے. ہن تہاڈے ذہن چ علماء ہی اتھوں پہ ہوندے نے. فضل الرحمان ہو گیا, مفتی منیب ہو گیا, میں ان کی کروں. میرا خیال تاں تو ہی چپ کیتے. تو بنی اسرائیل دے انبیاء تو میری امت دے علماء بہتر. وہ علماء دی گل کیتی ہے نبی پاک نے. اگوں میں تشریح کیتی تے ہنے انشاءاللہ بچوں سارے نکل جانے, چھاننی لگ جانی, بچوں سارے نکے موٹے نکل جانے نے. قرآن دی قسم, نبی کے منہ سے نکلا ہوا عالم اسے کہتے ہیں جو کسی سے کبھی کچھ نہ پوچھے. ہائے ہائے مولا کا منتظر ہے, جو کسی سے کچھ نہ پوچھے. اللہ جدو نبی نے فرمایا تو آ گیا بندے, انہوں نے کہا جناب علی ہوں دسو ہاں بھی یہ تواڈے علماء سنے ہیں بنی اسرائیل ساڈے نبیاں تو بھی بہتر. انہوں نے کہا پوچھو جو کوئی پوچھنا جی. انہوں نے جو پوچھیا وہ سن لو. حضرت موسیٰ دا امتی کہنے لگا میرا نبی سوٹا سٹدا سی تے سپ بن جاندا سی, تسی بھی سٹو. سٹو نا سوپا سپ بندا ہے. انہوں نے کہا مسئلہ پوچھے. ہو سکا تواڈے نبی مسئلے دی گل نہیں کیتی. تواڈے نبی آکھیا ساڈی میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء تو بہتر, تے جو او کر سکدے نے تواڈے تے بہتا کر سکدے. عیسیٰ دے امتی آ کے آکھیا مردہ زندہ کرو. داؤد دے امتی آ کے آکھیا لویا موم کرو نا, لویا لاندا میں ذرا موم کرو. پھر اور کی کرنا تھا. بسم اللہ آؤ جناب جی بسم اللہ. ہوں تہاڈی پریشانی ہے میری کوئی نہیں. اس واسطے اعلان کس دا ہویا سی تساں او جڑا منہ بنایا سی مطلب وہ تشریف لائے ہوں یہ بنانا پینا جویں دے حالات ہونے نے. ویکھو جی آنا کسے ہوئے تے آئے کوئی, آنا کسے ہوئے تے آئے, تھوڑی جی پریشانی تو ہوندی ہے. تسی فکر نہ کرنا, ایتھے ردو بدل ہو جاندی ہے. مادی آنا ہے نا وہی آئے گا, اس کو علاوہ نہیں کوئی آ سکتا. ذاکری نہیں ردو بدل ہوندا رہندا. اندر بہ کے فیصلہ ہو گیا ہوں. میرے محترم تشریف لے آئے تے میں ہوں جلدی جلدی اپنا موقف بیان کر. پھر میرے اللہ دے فضل نال پورے مدینے وچے انہاں کیا ہن بھی دسو نبی تے فرما گئے نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں. آخر جنہیں بندے پہ پھر دیو سارے عالم ہی ہو نا تسی. اوتھے پھر اوہی بولیا جی دی داڑھی چ بطول دے ویڑے دی مٹی سی. غور نہیں فرمایا. حضرت سلمان نے فرمایا جہاں تو چکر لگا رہے ہو نا تم, یہ ساری چار دیواری ہے, دروازے پہ آنا پڑے گا. او میرا پیر علی ہے. لوہے نو آکھو گے تو موم بھی کرن گے, آکھو گے تو مردہ بھی زندہ کرن گے, آکھو گے تو سوٹا سپ بن جائے گا. روڑا ہی کوئی نہیں. ایسا ہویا تریوے موجزے میرے مولا نے بخائے. یہ مطلب ہے اللہ نے انہوں فضیلت اس حکمت دیتا دیتی ہے تاکہ بعد از نبوت و رسالت انہاں دی ہادی ہونے چ کوئی کمی نہ ہو. اللہ نے میں حضرت علی علیہ السلام دے متعلق کچھ منزلہ پڑھن لگا جناب. اے قرآن دی آیت پڑھی ہے, میں 18 منٹ تواڈے لے گیا, یہ وچوں کٹ لیں گے اپنے ٹائم چوں. یہ تمہیدن سن. اللہ فرماتا انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض, سورہ مبارکہ بنی اسرائیل. اللہ فرماتا انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض, ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. سبحان اللہ. ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. یہ مطلب ہے اللہ اور بندے برابر نہیں بنائے تو ساڈا قصور. اللہ بعض نو بعض جانتے, شکریہ شکریہ, بعض نو بعض جانتے فضیلت دیتی ہے. اے ساڈا ہاتھ قرآن تے نے, اسی اعلان کرنے ہیں اے میرا مذہب ہے کہ مصطفیٰ تو بعد اللہ دی کائنات تے اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو میرا پیر علی. جی خلیفہ تو ہو بلا فصل قبلہ, اس سے واسطے یہ سیانے کہ بعض رسول پاک نبی دا خلیفہ ہے تو میرا مولا علی ہے, امت دا امام ہے تو میرا مولا علی ہے, اللہ دا ولی ہے تو میرا مولا علی. اس فضیلت دی بنیاد تے کچھ اہل سنت بھی ساڈے نال نے جڑے تفضیلی کہلواندے نے. تفضیلی وہ اہل سنت نے لیکن وہ آندے نے کہ نہیں افضل نبی تو بعد مولا علی. وہ بڑے جا اہل سنت نے جنہاں نو اوڑی اوڑی بندے آ کے شیعہ کر چھڑے.
آج جڑے بندے شیعہ ہوتے ہیں نا فلاں شیعہ ہو گیا، وہ سچی گل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بندہ ہوندا اہل سنت، ہوندا وہ تفضیلی، وہ منتا ہی نہیں کسی نبی تو بعد حضرت علی تو زیادہ افضل۔ کچھ ان پڑھ بندے بھی سمجھان لگے تو سمجھا چھڑتے ہیں۔ میرے ابے سمجھایا سے میں، ساڈے پیر منجی تے بہندے سن، سارا پنڈ تھلے بہندا سی، ابا جی میرے پڑھے لکھے نہیں سن، لیکن انہیں ایک گل کی تھی، مینوں کہنے لگے پتر آڑے شاہ جی منجی تے بیٹھے نے، ہاں تے ایم پی بھی آ کے ووٹ پوچھن جاوے تے تھلے بہندا، میں کہا ایم این اے آوے میں تھلے بہندا۔ شاہ ہی آندے نے ادھر آ جاؤ، وہ آندا نہیں شاہ جی، شاہ ہی آندے نے ادھر آ جاؤ، وہ آندا نہیں شاہ جی، میں پھر پیانا ایم این اے آیا ہے تو شاہ نے کہا یار تو ادھر آ جا، باقی بہن تھلے بندے تو آ جا، وہ سکے نہیں شاہ جی، یہ مطلب ہے آکھن بھی نہ تو نہیں بجدا۔ مولا بھائی بابو یہ بڑے لوگ نے یار، یہ بڑے لوگ نے، یا انج دس حضرت فاطمہ زہرا نے فضا نو بہن آکھیا ہے، مینوں ایک موقع وکھا جتے فضا آکھیا ہوئے میری بہن ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ مولا حسن حسین نے فضا نو اماں آکھیا ہے، کدھر فضا آکھیا ہوئے میں انہاں دی ماں ہاں۔ یہ مطلب ہے اپنے حیا سکھاندے ہی اہل بیت دے، اہل بیت دا حیا سکھاندے ہی انہاں دے غلام نے۔ فضا نو بی بی بہن آ کے او نہیں آندی میں تیری بہن ہاں، فضا نو ماں آندے نے اگو او نہیں آندی، او آندی میں کنیز ہاں۔ اس خاندان دیاں تے نواں ساری زندگی آندی میں اس خاندان دی کنیز ہاں۔ حضرت عباس دی والدہ نے آکھیا سی بہن نہ آکھی بی بی زینب، بھرا نہ آکھی امام حسین نو، او تیرا بھائی نہیں، وہ تیرا پیر ہے، وہ تیری امشیر نہیں، تیری مرشدزادی ہے۔ کدی بندہ انہاں منن والے دے قریب آ جانا تے چنگا منن والا بن جاندا ہے۔ اللہ دیا بندیا بی بی آکھے نا میں تو میری بہن ہے، فضا نہیں آندی تو میری بہن ہے، او آندے نے تو ساڈی ماں ہے، فضا نہیں آندی میں تہاڈی ماں ہاں۔ نبی آندا میں تہاڈے ورگا بشر ہاں، تو نہ بکواس کر کے میں تیرے ورگا بشر۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے۔ اس خاندان دی عظمت جی مہربانی کرو عزیزاں نے گرامی قدر، پوری دنیا تو پوری کائنات تو میرے مولا علی نبی تو بعد افضل۔ یہ وچ ساڈے بڑے جے اہل سنت ساڈے نال نے، تو انہاں دے اپنے جڑے سخت بندے نے وہ انہاں تے ناراض نے کہ مینوں لگدا پیا تمہیں وچوں مٹھا مٹھا۔ میرے ابے مینوں آکھیا سی پیا میں نے تھلے بیٹھا، میں تھلے بیٹھا، ایم پی اے تھلے بیٹھا، تھلے بیٹھا، ایڈی سواد دی گل کیتی نے۔ فرماندے نے پتر صاحب لالا ہے جدوں اے نہ جیسے نہیں او نہ جیسے کیسے ہو گیا۔ یہ مطلب ہے میں مولا علی دیاں فضیلتاں 9 فضیلتاں پڑھن، 9 آیتاں میرے نظر چ ہیں۔ انہاں 9 آیتاں وچ خالق نے دسیا کہ ہم کس طرح کسی سے کسی کو بہتر کرتے ہیں، کس طرح دوسرے کو اس پہ فضیلت دیتے ہیں۔ فضیلت دی وجہ اچھا یہ 9 میں آکھیا ضرور ہے، اگر وقت مک گیا تو 2 3 4 تے بھی ہو سکتا مک جائے، جے 9 تک چلا گیا تو جلدی جلدی جا بھی سکنا، تو سب فکر نہیں کرنی۔ پہلی فضیلت قرآن حکیم میں پڑھن لگا کہ جڑی خالق نے پوری دنیا پہلی فضیلت عطا کیتی ہے وہ پڑھن لگا، پھر دوجی، پھر نامی تک بھی جانا ہے، 2 3 تک ہو سکتا مجھے سمجھے۔ خالق فرماندا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے پیدا کیا، پھر اللہ فرماندا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، خاندانوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا تاکہ تمہاری کوئی پہچان بن جائے۔ یہ مطلب طے ہو گئی پہلی گل، جلدی جلدی مکے گی تو 9 بھی مک جان گیا۔ یہ مطلب ہے اللہ فرماندا تانوں میں ایک آدم تے ایک حوا چوں دنیا چ بھیجیا۔ یہ جڑے بندے مداری کر دیں نا، مداری چلتی تھوڑا چر ہے، ایویں پتہ ہوندا لوکاں نوں ایویں ہی، اور لوگاں نوں پتہ ہوندا ایویں ہی ہے، گھنٹہ کوئی ہے سواد پھر کچھ بھی نہیں، حقیقت تے کوئی نہ ہوندی۔ حقیقت یہ وے کہ تو سیداں دے گھر وچ ایک شجرہ ٹنگے ہے، ساڈے ول کوئی نہیں، معاف کر سانو پھولا پھالی کرن دی لوڑ کیڑی؟ 6ویں 7ویں تھاں کو سکھ نکل پا تے کی لینا وچوں؟ اسی بہادری کردے ہی نہیں نا۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان نہیں آتا، اپنے آپ چلنا چاہیے جی۔ جڑے سید میرے سامنے شاہ جی بیٹھے نے، شاہ جی بیٹھے نے، سید سردار بیٹھے نے، سید بیٹھے نے، اس سیداں دے گھر ایک شجرہ ٹنگے ہے، وہ اتھوں شروع ہوتا ہے
یہ تھلے اپنے پوترے دے نام ہی لکھ چھڑتے اے او دے چوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو پوری دنیا دے بندے او حضرت رسالت ماب تک مولا علی تک جا کے اگوں میں کسے پاس جاندہ کہ ختم ہو جاندہ ہے جاندہ ہے یار سید تے بولی جنہاں گھر شجرہ ہے جاندہ ہے کتے حضرت اسماعیل تک ابراہیم تک پھر نوح تک پھر اخیر کتے جاندہ آدم علیہ السلام تک بولو کیجئے آدم علیہ السلام تک میرا خیال ہے من جانا چاہیے کہ جنہاں دا شجرہ آدم تک جاندہ ہے وہ آدم دے بچوں نے ہن سجدہ کے ترلہ اسی بھی آدم چون کی گل ہوئی ہے ہن سیدہ حوصلہ کرو نا کی ہو گیا جی میں اسی بارش نہ ڈگے سا چندرے نہ ڈگے سا یا کہ درخت نو چاڑیا تو بچے دو چرا کمی ڈگ پہ وہ یارہ پوری دنیا آدم دی اولاد ہے نا شجرہ سادات دا بھی آدم علیہ السلام لکھے ہے آدم تو شیس انج لکھے ہے نا ریاض ریزی صاحب کدی کدی شجرہ پڑھ دے ہوندے وہ حضرت آدم تک جاندہ ہے شاہ جی تو آدھا بھی شجرہ ساڑھا گورے جاندہ ہے کدھروں دی لیکن ہاں آدم دے بچوں ہی سانو پتہ نہیں بچ کیڑا کیڑا آیا ہے سانو کی پتہ ہے تو انو پتہ ہے تو اڑے کر لکھے یا ساڑھے کر لکھے یا نہیں میرے عزیز دوستو سارے جو آدم دے بچوں ہاں میں انہاں بندیاں نو پوچھنا جنہیں برابری دا دعویٰ کر دینے رکھ وہی قرآن دے اس پاسے ہاتھ میں رکھنا تے ادھر تو رکھ تینو شوق ہے نا اسی بھی آدم دے بچوں تے اے بھی آدم دے بچوں پھر دس ساڑھے تے صدقہ حلال کے ہوئے نہ دے حرام کے صدقہ جامعہ ہمارے کانو جزائے خیر عطا فرمائے میں صرف دو وجوہات دسنا صدات عظام میں خوش آمد نہیں کر رہا میں حقیقت پڑھ رہا اصل گل میں اسی سدھے آدم دے بچوں جنہ بچوں اے نے نا وہ آدم تو پہلا بھی موجود سا صدقہ جاواں جنہ بچوں اے نے وہ آدم علیہ السلام تو پہلے بھی عالم نور چ موجود سن جدوں بشریت چاہے نے ادوں آدم نال منسوب نے جدوں نورانیت سن ادوں آدم ہے ہی کوئی نہیں سن آدم ابھی آب و گل میں تھا جب میں نبی تھا یہ مطلب ہے آدم ہے بھی نہیں سن جدوں ہے سن پھر وہ آدم دی اولاد کیوں آئے نے بشریت واسطے اللہ نے نور کو بشر بنایا بشر کی ہدایت کے لیے پھر اللہ فرماتے ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا چٹھا قبیلہ بولو ورک خاندان ہے قبیلہ پٹی ٹیلوں چٹھے چیمے بڑے بڑے پہ پڑھنا نکہ نکہ نہیں میں پڑھتا فکر نہ کریں ایسا بزت ہونا ہے بڑے بڑے پڑھ لیا نا ایتھے حالات نے ایتھے اسی مسکین اپنی قوم بھی دسی ہے کہ بندے نے مر رہا تو سمجھا تینوں کی سیدھے نکلیا تو کہ ہے نا مہربانی فرما میں بڑے بڑے خاندان پہ پڑھ بڑے بڑے خاندان چین میں چٹھے ورک موڑ اس قسم دے جنہیں توڑے ذہن چ پہ ہوندے نے انہاں سارے خانداناں نال میں مخاطب ہاں یہ دا مطلب ہے تانوں اللہ نے رکھیا نے نہ خاندان بولو جی اللہ نے رکھیا اس خاندان تسی نہیں تسی چوری ذات کی ہے تہاڈی سوڑ گجر ہو یا بٹر ہو بڑے ہی خاندان نے خیر ہو تسی جی بڑے خاندان ہو یہ تہاڈی پہچان ہے نا گجر بٹر چیمے چٹھے ورکے ہے نا بولو یار جی میں سارے خاندان نے شناختی کارڈاں چ لکھے ہوندے نے خاندان ہے نا قوم پر پولیس والے ضرور قوم پوچھ دے جی اس حساب نال سوٹا لے آندے نے اور کوئی پوچھے نہ پوچھے پولیس والے خاندان ضرور ہاں بھائی ہاں نا کدھر قوم ضرور دسنی پیندی جے ساری زندگی چھپائی ہوئے پولیس پھڑ لے وہ چھپا نہیں سکتا قوم پھر جے قوماں ساریاں بیٹھیاں نے تے جڑے ویلے شاہ کو پھڑیا جائے اللہ نہ کرے او کی لہاندا قوم
بولو یار کی ہو گیا جی یار پھڑیا جانے والی گل ہی میں نہیں کرتا شرارتی کار بننا ہوئے تو کی لکھتے ہیں قوم سید یہ مطلب ہے سارے خاندانوں ایک خاندان سید بھی ہے نا اچھے اچھے خاندان توجہ کرو اللہ دے قرآن تے ہاتھ کائنات ایک خاندان ہے جنہ تے صدقہ حرام ہے بولو یار تے اس خاندان دے سربراہ دا نام علی شروع ہو فضیلتہ میرا خیال میں مکا دینی ہے سب تو پہلی فضیلت کسے بندے نو خاندانی فضیلت ہے کیونکہ اللہ فرماندا میں قبیلے بنائے میں خاندان بنائے جتھے کسے نو رکھے ہے میں عدل نال رکھے ہے جتھے کسے نو رکھے ہے میں عدل نال رکھے ہے آج تکے نال شاہ پہ بندے ہو چھڑو پرا جتھے اللہ رکھے ہے ٹھیک ہے چھڑو پرا یار جتھے اللہ رکھے ہے ٹھیک ہے اللہ عادل ہے اللہ دے عدل دا انکار ہے کہ بندہ آوے کسے خاندان ہے تے دسے کوئی خاندان چھڑو پرا اللہ رکھے ہے اللہ جتھے اسی چاہیے دے سن اوڈا ہی رکھے گڈی کھولی ہوئے تے کاریگر رکھے نا اور نکاح کو ہوندا تو ان پتہ ورک شاپ 5 وہ کوڑی کھلوتا ویندا ہوندا وہ سکھدا ہوندا وہ ویندا ہوندا آنج ویندا ہوندا وہ آندا لے تو قابلہ لے اے قابلہ لگدا نہیں پر دوجا قابلہ لے وہ قابلہ چھوٹا لے وے نا گنوں چھوٹا وہ آندا انے ایتھے کھلوتا آنے تے ایڈے ہی ڈل اگوں میرا لانا کتھے تے لے کی آندے تیرا دماغ بیچے یہ مطلب کاریگر نو پتہ ہے کہ قابلہ اتھے کڈا لگنا تے اتھے کڈا لگنا اللہ نہیں پتا انہوں کدھر لگنا تے انہوں کدھر جتھے اللہ کسے بہت شکریہ کرو جتھے اللہ کسے نو رکھے ہے وہ ٹھیک رکھے ہے جی اللہ دی کائنات ایک خاندان ہے جنہ تے صدقہ حرام ہے اور اس خاندان دا امیری غریبی نال تعلق نہیں پیو علی ہونا چاہیے صدقے جاواں یہ دا مطلب ہے سب تو پہلی فضیلت بچکار کھلار کیا ہے کچھ فرق نہیں ہے چاروں میں کچھ فرق نہیں ہے ہزاروں میں علی تے کروڑا بچ بھی ہوگا تو پھر بھی علی رہتا ہے اللہ دے بندے سب تو پہلی فضیلت خاندان دی ہے خاندان کنے بنائے نے بولو جی اللہ نے لے بھی خاندان بنائے نہیں اللہ نے علی جیسا نبی تو بعد کسی دا خاندان ہی بکھا چھڑ بنا میں جنگا نہیں پڑھتا میں خطبے نہیں پڑھتا میں مولا علی دا علم نہیں پڑھتا پہلی فضیلت خاندان دی ہے علی دے خاندان جیسا خاندان ہی کسی دا سار اٹھاؤ جناب مولا علی دے خاندان جیسا خاندان ہی کسی دا نہیں میرے مولا علی دا خاندان ہے جڑا ہون تک سید نے وہ میرے مولا دا خاندان وہ خاندان اماں دی وجہ تو ہوتا ہے یا ابے دی وجہ تو ہوتا ہے میں پیانا اماں دی وجہ تو ہوتا ہے یا ابے دی وجہ تو خاندان ابے دی وجہ تو میرا ابا ہی اس قوم دا تے میں بھی اسے قوم دے ہونا یہ دا مطلب ہے ابا تے اماں قرآن تے میرا ہاتھی انج کر جتھے دل کردا نہ کھلار کے تول لے علی دے پیو جیسا کسے دا پیو کھا چھڑ صدقے جاواں علی دی ماں جیسی کسے دی ماں کھا چھڑ میں علی دی ماں دا تذکرہ بھی قرآن چو پڑھنا میں مولا علی دے والد کا تذکرہ بھی قرآن چو پڑھنا میں پڑھنے لگا جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ایک آیت مجید ہے تسی میرے نال ذرا لڑ جو ایک آیت ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے میرے رب میرے دو ربوں پر چھوٹے ربوں پر پالنے والوں پر رحم کر کیسے اللہ فرماتا ہے کہو کما ربیانی صغیرا جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا اس طرح میرے خالق ان پر رحم کر یہ دو وہ ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے تو ہے کائنات کا پالنے والا تو رب نہیں رب الارباب ہے چھوٹے چھوٹے پالنے والوں کا سب سے بڑا پالنے والا ہے ان پر اسی طرح رحم کر کن پر ان دونوں پر کدے تھے اماں جانتے ابا جانتے کیویں جویں نہ مینوں پاڑے جدو میں دعا کراں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ادو کسے دی اماں نہیں بچ آوندی نہ کسے دا ابا ہوندا ادو میری اماں ہوندی میرا ابا ہوندا تہاڈی مہربانی تسی دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا او آون گے جنہاں تانوں پاڑیا تسی دعا کرو او آون گے تانوں پاڑیا تسی دعا کرو او آون گے صدقے بابا جی جڑا دعا کرے گا وچ او ہی آون گے نا جنہاں نوں پاڑیا رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ جدو نبی دعا کیتی سی تو کیا بات ہے جنہوں حضور نے آکھا رب ارحمہما کما ربیانی
غلامان صغیرہ، یہ دعا پہلی باری حضور دے منہ چوں نکلی ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کہہ رہے سن اے میرے رب میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ ہاں بھائی وڑ مسیتے تے دس وہ دو کون نے جنہاں رسول پالے؟ صدقہ جاواں دسنا پہ گا تینوں وہ دو کون نے؟ والد تے حضور دے میلاد تو پہلے دنیا چھڑ گئے 6 سال دے سن، اور جدو ماں دنیا چھڑ گئی اور 10 رسول نو دو کون نے جنہاں پالے ہیں؟ ہاں صدقے تیری عزت تو میرا پیر علی جنہاں رسول پالے ہیں، یا علی دی اماں یا علی دا باپ۔ صدقے جاواں جی مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ دا مطلب ہے علی علیہ السلام دی والدہ نبی دی والدہ ہے، علی دے والد نبی دے والد نے۔ پہلی فضیلت ہے کہ دووے او دی اماں نو اماں کہہ سکتا ہے، او دی اماں نو اماں کہہ سکتا ہے، او دے بابے نو بابا کہہ سکتا ہے، او دے بابے نو بابا کہہ سکتا ہے۔ صحابہ دی لسٹ جو 1,24,000 صحابہ ہون یا 20,000 ایک وکھا جڑا اینج نبی نال تعلق رکھتا۔ یار پیو کہہ سکے مان میں ایک ہوری اٹھا دیا دساں، ایک بیچہ نبی پالیا سی، او غلام سی، او دا ویاہ کیتا طلاق ہو گئی، او دی بیوی نال نبی شادی کر لی، رولا پہ گیا، اے محمد نے پتر دی بیوی نال شادی کر لی۔ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب محمد تمہارا باپ ہی نہیں بیٹا کس کا ہو گیا؟ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ میں مولا علی دی فضیلت پہ پڑھ ما کان محمد یارہ یہ آیت آؤں دی جے ختم شریف ہے جے ختم جو فٹ کیتی ہے مولویاں اتھے آگر لوگ اینج کر دیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں۔ پوری دنیا نو اللہ فرمائے خبردار مصطفیٰ کو اپنا باپ نہ کہنا، کون ہو تم؟ اور نبی تو کسی کو بیٹا نہ کہنا۔ واہ علی تیرے جتی نال کوئی نہیں پہ رلتا، پوری دنیا تے پابندی ہے کسے دا بیٹا نبی نو باپ نہیں کہہ سکتا، اور نبی کسے دا بیٹے نو پھر ایک بار آکھو جی دنیا ساری تے کوئی بیٹا کسے دا بیٹا نبی نو باپ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی کائنات تے ایسا نہیں جنہوں رسول اپنا بیٹا آکھے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے پھر بھی ایک علی رہے گا، جس کے بیٹوں کو اٹھا کے نبی نے کہا تھا ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے گئے۔ رالدہ کوئی صدقے جاواں جی مولا دونوں جزائے خیر دے۔ اے فضیلت ہے میرے مولا علی، یہ مطلب ہے کمال ہے کہ خاندان میں میرے علی دا کمال تھے، یہ مطلب ہے تربیت بھی میرے مولا علی دی کمال تھے۔ وہ تو سنیا ہوئے گا لوگاں کے حضرت ابو طالب چونکہ قلیل المال تھے اور کثیر العیال تھے، بندہ پوچھے تو بریک اردو بول لیں گا تو پھر تو ہی نہیں ہوئے گی۔ قلیل المال انہوں نے جدے کو مال کوئی نہ ہو غریب ہوئے، تو کثیر الاولاد کنوں ہوں جدے بچے بہتے ہیں۔ مولویاں لکھے حضرت ابو طالب دے بچے بہتے سن تے مال تھوڑا سی ہے نا، مولوی تیرے 9 بچے نے تے نمازی رڑ کے تینوں چندہ دے دے تے تو غریب نے۔ قرآن میرے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں دی سہیلی نفیسہ نے آکھیا کہ محمد نال شادی کر۔ پوری دنیا تے جدوں کوئی صلاح کرتا سی نا بی بی خدیجہ دی شادی دی تے قبیلے دا سردار رات نو بیٹھ کے آندا سی پیغام تو ہم بھیجتے ہیں، کیا خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ کیا خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ جدو نفیسہ آکھیا نا نبی نال شادی کر لے مصطفیٰ نا، حضرت خدیجہ فرمایا تو سوچ کیا محمد مجھے قبول کر؟ ہائے ہائے پورے عرب دے لوگ آندے سن کیا ہمارے بیٹے کو خدیجہ قبول کر لے گی؟ اور خدیجہ کہہ رہی تھی کیا محمد مجھے قبول کر لے گا؟ فرمایا
میں بات تو میں کر کے دیکھتی ہوں. اور ایک جملہ بی بی خدیجہ تو سن لو. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت اپنے کرندیاں نو سد کے آخیا ایک گل کی غریب ہی ہون گے ابو طالب. تینوں پتا مولوی سان تو نہیں پتا, سارے تک تو خبر ہی کوئی نہیں پہنچی. حضرت خدیجہ نے اتنی مال میں نہیں پڑھتا کنا سی, پورے عرب جو مشہور سن. 80,000 اونٹ ماحول ہے. آج دے دور 80,000 گڈی کسی دی نکلتی ہوئے, 80 نہیں 100 بھی نہیں, 80,000 بندہ دماغ پاٹ جاندہ ہے. 80,000 اونٹ جاندہ ہی ہر وقت تجارت چلیندہ ہے, کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں. اس بی بی نے اپنے کرندیاں نو بہ کے میرے سامنے قرآن میں پڑھے ہے. انہاں آکھیا انتظام خوب کرنا, معمولی لوگ نہیں آ رہے. ہن میں پنجابی پڑھا تو تینوں آرام آنا. لوگ آندے نے صوفہ کتھوں لیندا جے, پتہ لگا جے جنج کتھوں بھی آوندی. جنج ویکھو تو صوفہ ویکھو, جنج ویکھو تو اپنی منجیاں ویکھو, چکو ٹٹیاں منجیاں تے پیڑیاں کرسیاں, کو صوفے رکھو چچ دے ویکھو آوندے پہ کون نے. مولوی تو غریب آکھے یا جو بھی آکھے, جڑا اگے وقت بنیا سی نا خدیجہ دے بیڑے وچ جنج ابو طالب لے کے گیا. جگو آکھیا کی انہاں آکھیا تسی میں غریب آدمی ہاں, میرے کو انہیں بچے نہیں پالتے تے میرا محمد میں تانوں پالیا سی, ایک بچہ تے میرا پال چھڑو. چلو ٹھیک ہو گیا, انہاں آکھا پال چھڑنا. بدلے وچ حضرت رسول خدا نے حضرت علی نوں لے لیا گود وچ تے انہاں ہی پھر پالیا. چل مک گئی گل. حضرت ابو طالب تو غریب آکھ لیا تو دوجے پاسے پھس گیا. بندہ ایک پاسے کو پیڑا کام کرے تو دوجے پاسے نکل جاندے. لو جی جڑے ویلے غریب ابو طالب نو آکھ لیا پہ لکھنا پہ گیا پہ غربت دی وجہ تو بیٹا نبی نو دے چھڑیا پہ تو پال چھڑ. اے دا مطلب پھر پکی گل ہے نا, پکی گل ہے نا کہ رسول کو ابو طالب نے پالا تھا. کیا بات ہے, رسول کو ابو طالب نے پالا تھا اور میرے پیر علی کو رسول نے پالا تھا. لے بھئی پہلا تے خاندان کمالے, اگو تربیت دی گل کر, تربیت دی گل کر. جے تے مربی آندے نے انہوں جڑا تربیت کرے تے جنہیں نبی دی تربیت کیتی ہے انہوں ابو طالب آندے نے, جنہیں علی دی تربیت کیتی ہے بولو بولو جی انہوں مصطفیٰ آندے نے. ہون 10 وہی کھلار علی نو 1,20,000 وچ کوئی میں نو ایک بخا جی دی تربیت علی دی تربیت جیسی نہیں. آجے میں پیچھا جانا چاہتا. گڑتی جان دے, گڑتی گڑتی دوائی ہوئے کسے کو, گڑتی والا للہ لیندہ اللہ کے, یا اللہ چنگا ہی ہوئے. صدقہ جاؤں جیڑے ویلے بچہ غلطی کرتا ہے کدی ماں باپ نے قصور نہیں کڈے. لو جی جیڑے ماں باپ دے بچے غلطی کرتے ہیں وہ کی آندے نے, ساڈا تے جدا ہے ہی نہیں. حالانکہ مرکزی طور تے پرچہ سدھا ہوتے تے ہوندا, باقی ہوتے ساتھی ہوندے نے. باقی ساتھی بسم اللہ. لو جی کامران عباس بھی یہ سب اے ذاکر دے ہوتے ذاکر ہوندا مطلب اگلے نو سنا ہوندا بچھاڑ. یہ مطلب یہ ہوندا ورنہ پتہ انہاں نو بیٹھے. بسم اللہ آؤ جی چھڑ دینے. ہو گیا ہے بس 2 منٹ ہونا. میں تو جی ایک تے ساں دوجے تے اجازت لینا. میرے عزیز دوستو کی آندا سا میں گڑتی دی گل پہ کر. چلو گڑتی تے مک جاندی, گڑتی دتی ہوے صحیح, بچہ نکل پیا ٹھیک, گڑتی والا اوتھے ہی بیٹھا ہوندا. لیاؤ چاہ او بچا چنگی پیا جڑا کرو کی ہو گیا. بندے آندے نے ٹھیک ہے بیٹھے. جے اودے کول ہو جائے غلطی, جننے منڈے مرکزی طور تے پرچے چ پھڑے جاندے تے نال ساتھی ہوندے نے. ہن پھڑیا سب تو پہلا ہو گیا, جنہاں دا پھڑیا او کی آندے ساڈا تے جدا ہے ہی نہیں. ٹولیاں لے گئیاں نے, سانو ورکاں دا منڈا لے گیا, سانو چٹھیاں دا منڈا لے گیا, سانو گجراں دا منڈا لے گیا. جے منڈے دا کوئی قصور نہیں تے باقی دے منڈیاں ہی سارا اینو خراب کیتا ہے. تے جدوں آدم دے منڈے لڑے سن ادوں تے اڈا ہی کوئی نہیں سی, دکان کو نہ کوئی تریجا منڈا سی, نہ کوئی چاہ دی دکان سی, نہ کوئی پھٹا سی جتھے جا کے بہندے سن. 2 ہی سن تے 2 ہی لڑ پے. میں ایک بچے نو گڑتی دتی سی, میں پھس گیا. میں اگے بھی کئی بار دسیا پھس گیا. میں بانگ دین گیا سا, 100 روپیہ ادوں دے سن.
وہ پھر میں جب اذان آخ لی تو بھن تے اندر سی جدل بچہ پیدا دوجی لے کے آئی سی دوسرے کمرے سے بہ کے میں اذان کام تو کان دیتی تو وہ پھر آخر لگی بھائی مولوی صاحب آئے وہ شریف آدمی ہوں پہلے مانس تے منڈے نو کڑتی دے جو میں وہ شرافت چ پھس گیا مینوں بھن اپنی شریف آندیاں میں جو کیویں دئی دی گڑتی انہاں کہ تسی تے بہو میں ہونی ہاں وہ بچہ اتنے رکھا کے نا نال میرے وہ گئی بیچاری تو ہن میں ہی انہاں نوں ویکھیا تو ہاں تے نہیں ویکھیا کولی بڑی پیڑی پرانی کولی وہ جو دیسی گھیو کو پرانا وہ دے وچ کوئی شہد پا کر کی کچھ تو وہ انگلی ننگی پیری گویا تھپ دی مسکین آئی انگلی پھیر دیا لو جی میں ہی کی کرنا ہو سکتا ہے تو چنگلی پہ بونا میں اچھا جی تو پھر منڈے دے منہ چ پاؤ میں کیا اچھا جی میں کہا بھن جی پھر منڈے دے منہ چ کٹ کے اپنے منہ چ تین نہ پا یہ ذرا میں دس نہیں نہیں ہو سکے نہیں پہلا انگلی ڈوب گیا نا کولی سے اپنے منہ چ پا پانچ کر کے تو پھر منڈے دے منہ چ پا بس یہ نہیں کر میں چلو ٹھیک ہے خیر میں وہ پھر اپنے انگلی اس سے کولی چو کولی میں ویکھی تو ہن نہ وہ بھن تو سامنے وہ پھر میں 100 روپیہ وہ انگلی ڈوب کے میں کولی منہ بھائی نک بند کر کیونکہ بو خوشبو نک دو وہ میں پھر اج کل کے ساتھ منہ رہ لیا میں سچی پہ کرنا قرآن سان اور پھر میں وہ منہ چ پائی تو وہ اگوں چوپن لگ مینو احساس ہویا میں اپنے بالوں بھی گڑتی نہیں دیتی جدوں میں پہ گھر وہ چوپن لگ میں ٹھیک ہو گیا بھن جی وہ لگ پیا جا ٹھیک ہے جاؤ جی میں توڑ انگلی ہے جی لے کے گھر میں کوئی ایڈا نفیس نہیں کوئی بہت اللہ معافی دے کھ بھی نہیں اسی جی میں دے سانو پتہ ہے لیکن اج نہ ایویں آواز آ رہی جی میں انج کر کے آیا گھر آ کے میں لائف بوائے صابن ہوندا سی تو آ کے تو میں بیٹھا میں کا شکر یہ مطلب ہے ساڈے جیسا بندہ جدی پیدائش ہی پلیدی تو شروع ہوئی ہے کسے بچے تازہ نو مولود دے منہ چ انگلی پا لوے تے گھر تک انج لے آوندا ہے تے گھر آ کے 20 واری دھوندا ہے ایتھوں میں گردن کٹا دیاں گا جے علی دے منہ وچ جی پان لگیا نبی غسل دیتا میرے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اے جو ماں دے ہاتھاں تو لے کے کعبے دے اندر ٹوٹی ہوے میں مجرم ہاں پانی دا انتظام ہوے میں مجرم ہاں اسے غسل دیتا ہوے میں مجرم ہاں سدھا میرے پیر نو لے کے نبی نے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی والی مصداق زبان علی دے منہ چ رکھی نہ ہوے میں مجرم علی چوسی نہ ہوے میں مجرم ایک بندہ پوچھا سی یا علی سوالوں کے جواب دیتے وقت آپ سوچتے کیوں نہیں فرمایا سوچ سوچ کے بتانے ہوتے تو نبی کی زبان چوسنے کا کیا فائدہ تھا سدھی زبان علی دے منہ وچ رکھی ہے تے علی نے چوسی ہے سارے جہان نو نبی دسیا لوگوں حیا کرنا کعبہ بھی پاک ہے ماں بھی پاک ہے بیٹا بھی بسم اللہ جی بسم اللہ ٹھیک ہے جی میں پاک محمد مصطفیٰ دی زبانی فضیلت امام علی علیہ السلام دیاں وہ 17 پڑھن لگا کہ بسم اللہ سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے نبی پاک فرما رہے نے اس قدر فرض پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی سبحان اللہ سبحان میرے عزیز دوستو میرے مولا دی شجاعت ایک پاسے میرے مولا دا علم ایک پاسے میرے مولا دا میدان چاہ کے لڑنا ایک پاسے میرے مولا دے مردے زندہ کرنا ایک پاسے میرے مولا دا زندہ نو مار دینا ایک پاسے یہ ساریاں فضیلتاں ایک پاسے رکھ کے نا تاکہ اکو گل دس کیوں انج کرنا ہے جان کے کرنا ہے سن تھوڑے سمجھ کے کرنا ہے رو پا کے کرنا ہے کچھ فرق نہیں چل اگلیاں ساریاں چھڑ دے علی جیسی گڑتی کسی دی اٹھا علی نبی دی گود وچ پلے
اگوں سوچ جڑیاں علی دی گود وچ پڑیاں نہیں بازاراں چ رول چھڑیاں کدی نہ رو کسے کام اے دنیا تے آوندے وکھرے نے اے دنیا تے پلدے ہی وکھرے نے اس خاندان دا مزاج بڑے قبیلے میں پڑے نے خدا دی قسم اس قبیلے دے نال دا قبیلہ دوسرا کوئی نہیں جویں انہاں دی طہارت قبلہ جویں انہاں دا علم ہے ایویں انہاں دی پرورش ہے ساڈیاں تیاں دی کدوں انج پرورش ہوندی ہے یار جویں انہاں پرورش کیتی ہے پھر نوری مخلوق نے جڑے بشر بن کے دنیا سے سامنے آئے تے جب بشر بنے نے تے انہاں دی بشریت دا بھی مقابلہ کوئی نہیں میں تینوں ایک گل دسنا میرا ٹائم ختم ہو گیا میرا آنسو قریب باہر آ گیا تھوڑے کو اجازت لینی ہے بہت پڑھنے والے الحمدللہ موجود نے حضرت سیدہ نے کئی مرتبہ اپنے گھر نہیں دیا کتھے سی بی بی دا گھر جناب زہرا دا گھر اگر تمہیں اللہ مدینہ لے جائے تو روزہ رسول ہے نا جڑا جی جدی جالی کو گزرنے ہیں اس روزہ رسول دے سامنے صحابہ صفا دا چبوترا ہے وہ چبوترے دے نال بی بی دا گھر ہے اتوں دی باہر والے پاسے آؤ گے نا جنت البقیع والے تے باب جبریل لکھے باب جبریل دا مطلب ہے جبریل والا دروازہ جبریل جڑے دروازے راہ ہوندا سی دروازہ وکھرا ہاں جدو زہرا نکلتی سی وہ دروازہ وکھرا پھر بڑا جبریل بابا جی معصوم ہے تے نوری ہے نا نوری ہے وہ تو کوئی غلطی دا مکان ہی نہیں تو بابے جبریل باہرلے پاسے نے جتھوں زہرا مسجد دے رستے ہوندے جاندے سن وہ دروازہ ہی مسجد دے اندر کھلتا سی وجدہ جبریل تو پردہ ہوئے انہوں سامنے کھلا پھرنا چاہیے جڑے دکھ نے اسی انہیں دکھاں رو رہے ہیں اللہ اس دکھ تو علاوہ تو انہوں کوئی دکھ نصیب نہ کرے اے اس بی بی دی چولی چ پڑیاں بی بیاں سن ایک وین کیتا بی بی پاک ملکہ شام نے ماں دی چار پائی کو بہ کے لو تھوڑا جا پلہ اٹھا کے نا مور چہرہ مبارک تو یار وے کہ بی بی فرماندی اماں دس تے جانا سی نا تیرے تو بعد پیو دے سامنے کیویں آ کے گلا جی پیو دے سامنے آن تو پریشان سی اللہ جانے یزید دے سامنے کیویں کھڑے رہے اے میرے عزیز دوستو اس بی بی نے اپنے دکھ سنانے ہوندے نے وڈیاں نو دادیاں نو نانیاں نو دوتریاں تو پوتریاں دکھ سناندیاں نے بڑا پیار ہوندا ہے تانوں پتہ ہے پوترے پتراں نالوں بھی اگے ہوندا ہے دوترے تیاں نالوں بھی اگے ہوندا ہے نہ تجربہ ہوئے گا نوجوانوں کدی پوترا ہویا یا پوتری ہوئی نا تے تہاڈا پتر آکھے گا اپنے پتر نو تو آکھ دادے نو ہاں بہت عجیب گل ہے جناب اگر بیٹی ہو جائے تو اگر نواسی یا نواسا ہو جائے بیٹی کو گل منوانی ہوگی تو آدھی نانے نو اوکھا ویڑا سی جدو ماں ٹر گئی نانا ٹر گیا تو ملکہ شام نے ایک دن آکھیا اپنے ویرانو کہ بابا جان نو آکھو میرا دل کردہ میں نانا جان دی قبر تے کسے نہ جانا جلال پور تے گردو نوادو شریفو کنی دور سی نانا دی قبر صدقے جانا نال کارے ایتھوں نکلنا تے سامنا ایتھے نانے دی قبر ایتھوں نکلنا آج مسجد دے ویڑے چو نکل گئے تے سامنے ایتھے میں دل دے دکھ نہ لکھن لگا بی بی زینب اگر اتھوں ٹرن سلام اللہ علیہ تے نانے دی قبر تک آندیاں نہ راج کوئی بازار آندا ہے صدقے جاواں بھائی خبر کرو نہ راج کوئی بابا جی دکان آندی ہے نہ کوئی بندہ کھڑیا ملتا ہے تے حیران ہویا میں روایت پڑھ کے جدو حسنین شریف ہے نے بابے نو آکھیا نا بابا اماں دی جائی آندی ہے میں کسے دن نانے دی قبر تے جانا ہے مسجد چو گزر کے اے تیری شرافت تو میں کائنات نثار کر دے وہاں امیر المومنین فرماندے نے پیتیاں میری انو آکھو کہ ذرا انتظار کرنا رات دا تسی رات تو آئے کیتا ناظری سنو فرمایا پھر رات بھی اس دا انتخاب کریں گا جدے وچ چاند بھی نہ ہوئے مہینے دی آخری 3 راتاں تقریباً چاند بالکل نہیں ہوندا نیرا ہی ہوندا ہے فرمایا اندھیری رات ہوے گی مہینے دے آخری ایام وچوں رات چناں گا پھر میں آپ کھڑاں گا تیاں علی دیاں انتظار کر دیا نہیں جانا کتے میں نہ دوسرے شہر جانا نہ دوسرے پنڈ جا صدقے نہ دوسرے محلے جانے بابا جی ایتھوں مسجد تے مسجد چو ایتھے نانے دی قبر ہے جدو رات چھا گئی تے علی علیہ السلام آج انتظار کیتا تے پھر ایک دعا کیتی نے فرماندے نے خالقا
رات بھی تو دیتی ہے اندھیرا بھی تو کیتا ہے جتھے چند غائب کیتا ہے بدل بنا دے ذرا ستارے بھی غائب ہو جان کہ بلا بدل بن گیا مدینے تے انتہائی گھوپ اندھیرا چھا گیا حضرت علی علیہ السلام فرماندے نے آنکھوں بیبیاں نو تیار ہو برکے پائے نے دعا پہنا نے حضرت امام حسن تے حسین نال ٹرے نے حضرت علی علیہ السلام سن اگے جڑے بڑے باہر قدم باہر کتھے ہونا ہے گلی چ بازار چ کتھے ہے صدقہ جاواں مسجد چ برکے بھی ویر بھی رات بھی اندھیری بھی ویکھن والا بھی کوئی نہیں میں پڑھیا میرے پیر علی نے اگے ذرا رک جاؤ جڑے مسجد چ چراغ پہ بلدے سن چادر نہ بجھانے چادر نہ بجھانے شروع کیتے حضرت امام حسن نے کہا بابا اندھیرا بڑے اگر چراغ کوئی بلدہ بھی رہے حضرت علی علیہ السلام دا اعتبار دیکھو فرمایا بیٹا اے مسجد ہے انہوں بند نہیں کیتا جا سکتا اگر کوئی تہجد گزار تہجد دی نماز پڑھنے واسطے مسجد جا گیا اس چراغ دی روشنی چ کسے نمازی دی نظر میری بیٹی تے نہیں ہاں میری بیٹی دے برکے تے نہ پہ جائے آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو جیڑا پیو نمازیاں دی نظر تو کیاں دے برکے بچاندا رہیا اور لکھاں دے مجمع جاندی سی ادھاری چادر دیو میں دربار جو واپس آواں گی تے تانوں دے